السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 67 سے لے کر 72 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ۔ هو الذی وہی اللہ تعالیٰ ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، لیلہ رات کو، لتسکنوا تاکہ تم آرام کرو، یعنی شروع میں لام کا معنی تاکہ، لتسکنوا تاکہ تم آرام کرو، فیہ اس رات میں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، یعنی جب ان تمام چیزوں کو بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اس واحد اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بنانے میں اکیلا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اسی لائق ہے کہ اس اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ تو اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار اور دن کو مبصرا روشن بنایا، یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم اس دن میں اپنے لیے روزی تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک فی ذالک اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان تمام نشانیوں میں، لا آیاتن البتہ نشانیاں ہیں، لقومی یسمعون سننے والی قوم کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے وہی انسان نصیحت حاصل کرتا ہے جو اس قرآن کو غور سے سنتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ان آیات پر، اللہ تعالیٰ کی ان تمام پیدا کردہ چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے وہی لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ قالو کہا انہوں نے، اتخذ اللہ ولدن، اتخذ بنا لی اللہ تعالیٰ نے، ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو کسی سہارے کی ضرورت ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ انسان کو اولاد کی ضرورت تب پڑتی ہے کیونکہ انسان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وارث ہو، اس کا کوئی نام لینے والا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات فنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی وارث کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الغنی وہ بے پرواہ ہے، لاہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو بھی آسمانوں میں ہے، وما اور جو بھی فی الارض زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے ہر چیز، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین کے اندھیرے میں، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں۔ ان عندکم نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان کوئی دلیل، بہذا اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ آتقولون کیا تم کہتے ہو، یہاں پر آج ہے یہ سوالیہ ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتقولون، کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر، ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی جس بات کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، جس بات کی کوئی دلیل ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اللہ پر جھوٹ کہتے ہو؟ قول نبی آپ کہہ دیجئے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون جو باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر، الکاذب جھوٹ، یعنی افطرا کا معنی بھی جھوٹ باندھنا۔ آگے پھر کاذبہ کا لفظ آیا جس کا معنی جھوٹ یعنی تقید کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں لا یفلحون، کہ وہ فلاح نہیں پائیں گے، یعنی اس فلاح سے مراد، اس کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا میں تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو گنہگار ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ دنیاوی خوشحالی میں، دنیاوی ترقی میں ایمان والوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بے شک اپنے جھوٹ کی بنا پر دنیا میں تو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی دنیا کا مال تو بٹور سکتے ہیں اپنے اس جھوٹ کی بنا پر، لیکن آخرت میں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فائدہ ہے فی دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی ترقی، دنیاوی فائدہ چند روز کا ہے۔ ثم پھر علینا ہماری طرف مارجعوہم ان کا لوٹنا ہے، ثم پھر نذیقہم ہم چکھائیں گے ان کو، العذاب عذاب، شدیدہ سخت، بما اس وجہ سے کانوا تھے وہ یکفرون کفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ پھر ان لوگوں کو ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر ہم ان کو سخت عذاب دیں گے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ واتلو پڑھیے علیہم ان پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے ان پر نبا خبر نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے۔ اس جب کالا کہا لی قومی ہی اپنی قوم سے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم، ان کانا اگر ہے، کابورا باری، علیکم تم پر، مقامی میرا قیام، یعنی جس طرح کہ ہر نبی نے جب توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو لوگوں نے آگے سے جھٹلایا، یعنی لوگ جو تھے اپنے آبائی دین کو چھوڑنے پر راضی نہ تھے، تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے آگے سے کہا اے میری قوم، اگر تمہیں دشوار لگتا ہے، تمہیں ناگوار لگتا ہے میرا قیام کرنا و تذکیری اور نصیحت کرنا بی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، یعنی بی آیاتی میں با کا معنی ساتھ، اور نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، فعل اللہ پس اللہ پر، توکلت میں نے توکل کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، یعنی میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ فاجمیوں پس جمع کرو، امرکم اپنی تدبیریں، امرکم اپنے فیصلے، وشرکاءکم اور اپنے شریک، ثم پھر لا یکن نہ ہو امرکم تمہارا فیصلہ، علیکم تم پر، گمتن پشیدہ، ثم پھر اخذو کر گزرو، الیہ میری طرف، ولا تنظرون اور مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، تم میرے خلاف اپنی تدبیریں جمع کر لو، اپنے وہ شریک جن کے بارے میں تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ان کو بھی جمع کر لو، پھر میرے خلاف کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو پورا بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اے میری قوم اگر تمہیں ناگوار لگتا ہے، برا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا یعنی تبلیغ کرنا، تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے خلاف کچھ بھی کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم پھر جو،
نوح علیہ السلام نے فرمایا فَإِن پس اگر تم پھر جو حق سے، فما سألتکم پس نہیں میں سوال کرتا تم سے، من اجرین کسی مزدوری کا، کسی اجر کا. یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ نہ گمان کرو کہ میرا مقصد مال بٹورنا ہے، یعنی دنیا کا مال اکٹھا کرنا میرا مقصد ہے. میں اس پر تم سے کسی اجرت کا بھی سوال نہیں کرتا. یعنی دعوت تبلیغ پر، اسلام لانے پر، کیونکہ وہ مسلمانوں کو دعوت دے رہے تھے کہ مسلمانوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے تمام بتوں کو چھوڑ دو. یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں میں سوال کرتا تم سے من اجرین کسی مزدوری کا، ان اجریہ نہیں میری مزدوری الا مگر علی اللہ اللہ پر. انہوں نے کہا کہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، یعنی اس بات کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے. وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں من المسلمین مسلمانوں میں سے، تابع دار لوگوں میں سے. یعنی مسلمین کا معنی تابع دار. اب ہمیں حضرت نوح السلام کے قول سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی رہا ہے. یعنی ہر نبی نے تبلیغ کرتے وقت یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تابع دار لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو تبلیغ کی، واعظ و نصیحت کی، لیکن ان پر حضرت نوح علیہ السلام کی کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوا. اس کے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.